شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ نے فرمایا میرے گناہگار بندے تین قسم کے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اس ویڈیو میں۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد، کیا تم نے یہ گمان نہیں کیا کہ موسیٰ کی قوم نے جب ان سے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں خدا کو کھلم کھلا دکھلائیں تو وہ لوگ اسی وقت بجلی گرنے سے جل گئے؟ اگر آپ نبی ہوتے تو ہم بھی اسی طرح کب کے جل گئے ہوتے، اس لیے کہ ہم نے تو آپ سے اس سے زیادہ سخت سوال کیا جیسا کہ موسیٰ کی قوم نے خود موسیٰ سے کیا تھا۔ انہوں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ آپ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھائیں، جبکہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لائیں۔ تو ہم اس سوال کو پوچھنے سے ہی قبل جل چکے ہوتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل، کیا تم حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ نہیں جانتے کہ جب ان کے لیے آسمان اور زمین کے حجابات ہٹا دیے گئے تھے، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کے محلات دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت کو قوت دی اور انہیں آسمان کے نیچے ایک حد تک بلند کیا کہ وہ ساری زمین پر نظر ڈالیں اور اس میں ظاہر اور باطن ہر شے کو دیکھیں۔ تو آپ نے ایک مرد عورت جو بدکاری میں مصروف تھے، آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، پروردگار، یہ تیرے بندے ہو کر تیری نافرمانی کر رہے ہیں، تو ان کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ اللہ نے ان دونوں کو اسی وقت ہلاک کر دیا۔ پھر دو اور مرد عورتوں کو دیکھا، وہ بھی بدکاری میں مصروف تھے، تو آپ نے بد دعا کی، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ پھر اسی طرح تیسری عورت اور مرد کو دیکھا تو بد دعا کرنا چاہی کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے ابراہیم، بس کرو، کب تک میرے بندوں کی ہلاکت کی دعا کرتے رہو گے؟ حالانکہ میں بڑا بخشش والا، بڑا رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہوں۔ اے ابراہیم، بندوں کی نافرمانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتی، نہ ان کی اطاعت مجھے کوئی فائدہ پہنچاتی ہے۔ میں ان کا انتظام اس طرح نہیں کرتا کہ ہر دم بھڑکتا ہوا غصہ ان پر اتاروں جیسا کہ تم کرتے ہو۔ بس تم میرے بندوں اور کنیزوں کے لیے بد دعا مت کرنا، اس لیے کہ تم صرف ڈرانے والے ہو۔ تم میری سلطنت میں نہ میرے شریک ہو اور نہ ہی ان پر نگران ہو۔ اے ابراہیم، سنو، میرے یہ گناہگار بندے تین قسم کے ہیں۔ پہلا، یا تو میری بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں تو اسی صورت میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں اور ان کے گناہ بخش دیتا ہوں، ان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہوں۔ دوسرا، اور کچھ ایسے ہیں جن سے میں اپنا عذاب روک لیتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا کہ ان سے مومن پیدا ہونے والے ہیں، پس میں ان کافر باپ اور کافر ماں سے عذاب روکے رکھتا ہوں یہاں تک کہ ان سے وہ مومن پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر میں ان پر عذاب نازل کرتا ہوں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ میں دنیا کے عذاب کو آخرت کے لیے روک رکھتا ہوں اور میرا آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے کئی گنا سخت ہے۔ پھر ارشاد پروردگار ہوا، اے ابراہیم، میرے اور بندے کے معاملات کو مجھ پر چھوڑ دو، کیونکہ میں تم سے زیادہ ان بندوں پر مہربان ہوں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل، تو نے یہ جو سوال کیا ہے کہ ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم کو علم ہے کہ
تیرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جو مسلمان ہوگا جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، خداوند تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند رہے گا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ابھی تجھ پر عذاب نازل ہو جاتا، اور یہی حال تیرے باقی ان ساتھیوں کا ہے جو عذاب مانگتے ہیں، تو اللہ ان کو مہلت دے دیتا ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ ان کی اولادوں سے میرے محمد پر ایمان لانے والے پیدا ہوں گے، ورنہ عذاب تو تمہارے لیے بالکل تیار ہے۔ ذرا آسمان کی طرف دیکھو۔ جب اس نے اوپر نظر کی تو دیکھا آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور دروازوں سے آگ نازل ہوئی اور ان کے سروں کے برابر آ کر رک گئی، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے کندھوں میں اس کی گرمی محسوس کرنے لگے۔ جب ابو جہل نے یہ منظر دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگا اور باقی سب بھی لرزنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، اللہ اس آگ سے تمہیں ہلاک نہیں کرے گا، یہ صرف تمہاری عبرت کے لیے ظاہر ہوئی ہے۔ پھر جب انہوں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ان کی پشتوں سے نور نکل کر اس آگ کا مقابلہ کرتا ہے اور آگ کو دور کرتا ہے، یہاں تک کہ آسمان میں جہاں سے وہ آئی تھی وہیں لوٹ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نور جو تمہاری پشتوں سے ظاہر ہوئے ہیں، یہ وہ نور ہیں جو تمہارے بعد ایمان نہ لانے والے لوگوں کو پیدا ہونے والی اولاد ہیں اور جو مجھ پر ایمان لائے گی۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اور اللہ ہمیں نیک اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔